السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر اور یوٹیوب پہ جتنی مین ہیڈ لائن بنی ہیں ان کے خلاصے کے ساتھ۔ آسٹریلیا ٹیم کے ایک شخص سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم ہر سال ورلڈ کپ کیوں جیت جاتے ہو، تو اس نے بتایا کہ میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں، کیونکہ ہم عمران خان کو ایک سلیبس کے طور پر اپنے ٹیم کو پڑھاتے ہیں۔ اگر اس تناظر میں دیکھیں اور کل کے نیو یارک ٹائم کا اگر آپ کالم پڑھیں تو وہ کالم یہ ظاہر کرے گا کہ کل کے آنے والی سیاست بھی عمران خان کے حوالے سے پڑھی جائے گی۔ عمران خان نے کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی دہشت گردی یا اس طرح کے معاملات کے پرسکون رہتے ہوئے پاکستان کے 75 سالہ نظام سیاست کو نہ بلکہ الٹا کر دیا ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا وہ بڑے بڑے طاقتوروں کو نہ کو چنے چبوا دیے۔ اس نے جس صبر تحمل اور ثابت قدمی اور صبر اور استقامت کے ساتھ اس معاملے کو لپیٹا ہے، اس کی کوئی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی یہ مشکلات پیش آئی تھیں، لیکن اس کے سامنے جو دشمن تھے وہ اس حد تک ظالم اور شفاق نہیں تھے۔ نہ تو قائد اعظم کو کسی نے گرفتار کیا تھا، نہ قائد اعظم کے اوپر کسی نے FIR کاٹی تھیں، نہ قائد اعظم کے قریب رہنے والے لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا تھا۔ لیکن یہ آزادی کے بعد یہ ہمارے اپنے لوگ اور ہماری اپنی افواج اور وردیوں والے لوگ جو ہے نا، انہوں نے ہمارے اپنے دونوں لوگوں کے ساتھ کیا ظلم، کیا زیادتیاں اور کیا حساب کتاب کیا ہے، اس کی تاریخ کو شاید دشمن ملکوں میں بھی نہ ملتی ہو جتنا ظلم ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ آج یہ سیاست کا بادشاہ، آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کا کوئی کالم اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یوٹیوب کی اگر صبح کے فیس بک پہ آپ دیکھ لیں تو جتنے ویلاگ اور ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کی شخصیت کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آج مورخہ 13 تاریخ کے کچھ جو ہے نا وہ تازہ ہیڈ لائن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران ریاض کا ایک کالم ہے جو اس نے لکھا ہے، جس کی ہیڈ لائن ہے نیو یارک ٹائمز کا کپتان پر حیران کن آرٹیکل، عالمی میڈیا میں دھاندلی کا شور، حیران کن نتائج۔ اور کوئی شک نہیں کہ نیو یارک ٹائم نے عمران خان کے اوپر مفصل رپورٹ جاری کیا ہے، جس میں اس نے بتایا ہے کہ عمران خان نے سیاست کر کے دکھا دی ہے اور 75 سالہ نظام سیاست کو بدل کر رکھ دیا، اور ان کے جتنے ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو ایک ایسے مہذب طریقے سے اپنے حق میں ڈالا ہے کہ مثال قائم کر دی ہے۔ ایک اور ویلاگ دیکھیں تو اس کا عنوان ہے قوم بیدار ہو چکی ہے، مہلت کم ہے، گردی درست کر لو ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ ایک اور ویلاگ ہے جس میں خان کے حق میں بڑی گواہیاں آئی ہیں۔ فافن رپورٹ نے 135 حلقوں میں نتائج چوری ہونے کی سارے ثبوت جو ہے نا وہ شائع کر دیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک کھلی چارج شیٹ جو ہے نا وہ پیش کر دی ہے۔ یہ نتائج مکمل طور پر یکسر مسترد ہیں اور عالمی تحقیقات اس کے اوپر ہونے کا مطالبہ زور پکڑتا جائے گا۔ اور سیاست کے بڑے بڑے بے تاج بادشاہ جو کہتے تھے عمران خان کو ہم لے کر آئے ہیں، عمران خان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، عمران خان کی تو حکومت ہم نے بنائی تھی، عمران خان تو ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں تھا، ان سب کے دعوے اس شخص نے یکسر الٹ کر کے رکھ دیے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک بات پہنچ گئی ہے کہ وہ سیاست کو خیر بات کہہ کے ہمیشہ کے لیے گمنامی کی زندگی میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس نے نہ صرف ان جھوٹے دعوے داروں کے دعوے ان کے منہ پر دے مرے، بلکہ پاکستان کی مذہبی سیاست کو بھی جو ہے نا چاروں شانے چت کر دیا، اور اس نے بتا دیا ہے کہ یہ مذہب کے ٹھیکیدار جو ہے نا یہ بھی سراسر ایسے ہی گھوم رہے ہیں، اور اس نے پوری دنیا میں اسلام کا نام لے کے اسلام کا پرچار کر کے ساری کی ساری حمایت اپنے حق میں کر لی ہے۔ عباس گل کا ایک کالم ہے جس میں انہوں نے جہانگیر ترین کے کالم کو بہت لتاڑا ہے کہ میں جو ہے نا شکر گزار ہوں، میں یہ عوام کا میرے اوپر جو ہے نا وہ بڑے احسان ہے، میں جو ہے نا سیاست کے۔ تو وہاں پہ شہباز گل نے کہا کہ عمران خان کو سارے
اس حد تک لانے میں، وہ حکومت گرانے میں سب سے زیادہ کردار تو ہے ہی جہانگیر ترین کا، جس نے فارورڈ کو بلاک بنا کر عمران خان کی سیاست کو جو ہے نا گندا کیا۔ کوئی ایک کالم بھی ایسا نہیں جو عمران خان کے بارے میں نہ بولتا ہو۔ جاوید لطیف کی بھی پھٹ پڑی ہے، وہ بھی شریفوں سے بغاوت کرنے پہ اتر آیا ہے کہ خود تم لوگ جو ہے راتوں رات کامیاب ہو گئے اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، اور اس کی بھی چیخیں آسمان تک پہنچی ہوئی۔ مالک صاحب نے بھی لتاڑا ہے لوٹوں کو کہ دوسروں کو لوٹے کہنے والے خود اپنی اخلاقیات ساری بھول جاتے ہیں، دوسروں کو لوٹے لوٹے کہہ کے، اور لوٹوں والا کام سارے خود کرتے ہیں۔ سراج الحق چلا گیا، جہانگیر ترین چلا گیا، پرویز خٹک چلا گیا، اور نون لیگ تو اب جاتی جاتی تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا، لیکن اس کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اور کراچی نے کہ نعیم الرحمان نے اپنی سیٹ چھوڑ کے کمال کا کام کر دیا۔ اس نے بتا دیا کہ سیاست میں اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عزت، غیرت، شرم، حیا رکھتے ہیں۔ ان ساری ظلم اور سفاکیوں کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اگر سامنے کے حالات دیکھیں تو لگتا ہے اب بھی وہ بڑے اداروں کو اور بڑے سیاست کے چیمپئن کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کر سکیں اور فراغ دلی سے دوسرے کو قبول کر سکیں۔ پیپل پارٹی ہے، اس کو تو بس ایک ہی خواب ہے کہ ہر وقت کہ وہ بلاول وزیر اعظم بنے، ہم دنیا کو بتا دیں سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم، سب سے بہترین لیڈر۔ نئی سے نئی شگوفے چھوڑنے کے لیے ان کو وزیر اعظم کی لگی ہوئی ہے، جبکہ اس میں قابلیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور نواز شریف اپنی سیاست کا جنازہ نکال کے دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہو کر اپنی سیاست کا جنازہ نکال بیٹھا ہے، لیکن اب اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر وہ تھوڑی سی دیدہ دلیری کر کے اب پیچھے ہٹ جائے تو شاید اس کی سیاست بچ جائے، لیکن لگتا ہے کہ اس عقل کے اندھے کو اپنی سیاست برباد کرنے کے لیے جو ہے نا جلدی لگی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لیتا اور ان پشتوں کے نیچے اور ان بوٹوں کے نیچے نہ بیٹھتا اور سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر لیتا تو شاید ان ظالموں سے نجات بھی مل جاتی جو 75 سال سے لوگوں کو اغوا کریں، لوگوں کے اوپر ظلم کریں، لوگوں کو زیادتیاں کریں۔ شاید ان کے ساتھ مل کے وہ ان سے جان چھڑا بھی لیتا ہے، لیکن لگتا ہے نواز شریف کو نہ سمجھ پہلے آئی تھی نہ اب آئی ہے، اور وہ کبھی عقل حاصل کرے گا بھی نہیں۔ لہٰذا اس نے اب پھر ان کے اوپر انحصار کر کے جوتے کھائے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اپنی سیاست کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ اور امید تو نہیں کہ اگر عمران خان ایک دفعہ بھی آ گیا تو دوبارہ یہ کبھی سیاست میں زندہ